बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद हुसैन बट और आज नए वीलॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, खबरें हैं बड़ी बड़ी, 5-6 खबरें इकट्ठी आ गई हैं बड़ी बड़ी, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो पीटीआई के चाहने वाले जो थे उनके लिए मिसाल गई है। बड़ियां खुशियां मना रहे हैं वो, क्योंकि वज़ीर आज़म ने अपने ओहदे से दे दिया है इस्तीफ़ा। आम इंतखाबात का हो गया है ऐलान। 7 फरवरी तक वज़ीर आज़म जो है वो अपने फ़राइज़ की अदायगी करेंगे और अपने सालाना जो इजलास है पार्टी का, वज़ीर आज़म ने उसमें इस्तीफ़ा दिया है इसके साथ साथ निगरान जो सेटअप है वो 8 माह तक चलेगा। इसकी यकीन दहानी कराई है, किसने किसको कराई है और कौन निगरान वज़ीर आला पंजाब है, और उसका कर ख़ास जो सारे पैसे वैसे भी खर्च करता है अपन का दोस्त है, उसकी हमारे साथ आज हुई है मीटिंग और खाए गए हैं मीटिंग में खाबे। उसने सारी बात निगरान सेटअप की हमें दी है बता। और इसके साथ साथ मरियम नवाज़ की वतन वापसी हो रही है और किन शराइत पर आ रही है मरियम नवाज़ वापस। मुस्लिम लीग नून में बहुत तोड़ फोड़ हो गई है शुरू, शायद खान अब्बासी, ये सारी बातें। तो सबसे पहले इसका आगाज़ जो है वो हम करते हैं पंजाब से। देखिए, पंजाब में अब निगरान सेटअप के लिए जो लास्ट व्लॉग में भी हमने आपसे 2-3 दफ़ा बातें की है, गवर्नर के पास 3 नाम गए, उधर से वापस हो गए, फिर स्पीकर के पास गए, कमेटियां बन गई हैं और कमेटियों के बाद अब कहीं नहीं होगा तो सईद गुल जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं उनके पास जाएगा फाइनल फैसला। एक नाम इधर से तब्दील हो रहा है, एक नाम उधर से तब्दील हो रहा है। ये नाम निगोसिएशन मीटिंग्स चलती रहेंगी तब तक जब तक ये फाइनल नाम इलेक्शन कमीशन को नहीं जाते। जिद्दो चले गए इलेक्शन कमीशन के पास, फिर नहीं होना कोई तब्दीली, फिर वही होगा जो शेर चाहेगा। जी हाँ, जो शेर चाहेगा और इलेक्शन कमिश्नर चाहेगा उसी का फैसला किया जाएगा। हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त हैं, हम उनको कोड नहीं कर सकते, मैंने नाम ले लेना था आज उनका, लेकिन उन्होंने मुझे आज से यकीन जाने 3 माह पहले वज़ीर आला पंजाब का नाम दे दिया था। और इसी तरह एक और दोस्त हैं, उनके वालिद साबिक वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वो भी अब उनके जान हैं। उस भाई ने भी कहा था, फिर मैंने दोनों सोर्सेस को जब टैली किया था तो नाम एक ही शख्स का था और वो शख्स लाहौर में रहता है, वो पंजाब का निगरान वज़ीर आला होगा। वो शख्स जो है वो बड़ा ही समझदार है वैसे, लेकिन उस शख्स ने आसफ अली जरदारी को यकीन दहानी भी करवाई है कि मैं जनूबी पंजाब के बंदे तोड़ मोड़ के आपको पेश करूंगा। देखिए, आसफ अली जरदारी साहब की यकीनी तौर पर किसी भी बाप की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, तो आसफ अली जरदारी की भी ख्वाहिश नवाज शरीफ नहीं की मरीम नवाज साहिबा बनन। उन्होंने तो कभी नहीं चाहा कि हम शहबाज बने। बड़ी थी है ना, कारती सरबराह है, तो डेफिनेटली मेरा बेटा जो बड़ा बेटा होगा अगर वो मेरी सीट पर आएगा तो मुझे खुशी होगी। इसी तरह आसफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो को अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं तो ये उनका हक है, इस्तेहकाक है, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहा है। बीबी शहीद का बेटा है भाई, कोई आम आदमी थोड़ा है। मुख्तसरन बात यह है कि उस शख्स ने आसफ अली जरदारी को जनूबी पंजाब की भी बंदे तोड़ने की पूरी हामी दे दी है। और उनके जो कार्य खास है, जब मुझे उसने कहा कि 8 माह के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब होगा तो मेरे लिए खबर थी, और मैंने कहा ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, कैसे हो सकता है कि ये इतना लंबा टेन्योर चल जाएगा। ताहम उन्होंने बड़े वसूख ज़राए से, और मुझे इत्मीनान भी है उस शख्स के ऊपर कि उन्होंने कहा कि ये काम लंबा चल रहा है। जिस तरह आप सब लोग सोच रहे हैं कि मुल्क में कौमी इंतखाबात हो रहे हैं, पंजाब की असम्बली डिज़ोल्व हो गई या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली वो चली गई, 35 उत्तों सीटा चली गई, 2 खवातीन दियाँ, 33 सीटा वो, तो अब मुल्क में ये जी 500 का फिगर आ गया। ये 500 का फिगर है मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन का, तो इससे अच्छे हैं एडे पैसा खर्च करने ने कौमी इंतखाबात ही करवा लिए जाएं। ना बाबा ना, ऐसी कहानी नहीं निकली। जब हमने तहकीक की है, तहकीक में ये आया है कि निगरान सेटअप अब, अच्छा इसको इस निगाह से भी गौर करते हैं।
اگر آپ غور کریں کہ قومی اسمبلی میں چلو میں نے وزیر اعظم بنا لو نا تھی چند لمبے واسطے اگر 272 قومی اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے افراد ہیں اچھا اس میں سے 142 جو ہے افراد وہ این اے کے نیشنل اسمبلی کے وہ پنجاب کے ہیں 52% از اکول ٹو پنجاب. میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے جو پنجاب جیتے گا وہی پرائم منسٹر بنے گا. جب تک کسی سندھ کے وڈیرے نے اگر پرائم منسٹری کا خواب دیکھا ہے تو وہ پنجاب پر قابض نہیں ہوگا تب تک وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بننا اس کے لیے بہت مشکل ہے. اب یہ دیکھیں کہ جنرل جو سیٹ ہے پنجاب کی 148, سندھ کی 61, کے پی کی صرف 35, بلوچستان صرف 12, فاٹا 12, کیپٹل اپنا اسلام آباد 2. اچھا وومن کی مخصوص نشستیں بھی آپ نے ڈالنی بالکل ڈالو جی 35 ہو گئی پنجاب کی کلے پنجاب دیاں 35. دوسرے پاس سندھ 14, کے پی کے 8, بلوچستان 3, فاٹا 0, اسلام آباد 0 اور 35 صرف مخصوص نشستیں پنجاب کی ہیں بھائی. اگر آپ اس کا ٹوٹل کر لیں تو 342 کا یہ سودا بنے گا. اب یہ مخصوص وغیرہ کو غیر مسلم کو ساری چھڑا کے سمپل گل سٹریٹ کریے اگر تو آپ کو فگر ملے گا 272 قومی اسمبلی کی نشستیں. اب 272 میں سے 141 پنجاب, جی ہاں نیشنل اسمبلی کی سیٹیں 141 آ جائیں گی. اب 141 پر قابض ہونے والا اور ان پر اگر بننا ہے وزیر اعظم کی کھیڑ چل رہی ہے وڈی شطرنج ہے تو پھر آپ کو پنجاب میں کرنا پڑے گا. اب وہ دور گزر گیا کہ سندھ میں ہماری 18 سال حکومت ہے اور ہم سندھ کے ہی رہ کے چلے جائیں گے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, تھوڑی سی تبدیلی آ رہی ہے اور اسی لیے بہت ساری قوتیں متحرک ہو گئی ہیں اور جو سودا بیچنے والے ہیں انہوں نے اپنا سودا بھی مہنگا کر لیا. پتہ ہے نا معیشت ڈوب رہی ہے, ڈالر بھا ود رہا ہے, دیسی گھیو بھی ود گیا, انڈے ڈبل روٹی بھی ود گئے نے, لہٰذا جی انڈے ڈبل روٹی بڑھیں گے تو سیاستدانوں کے بھی پیسے بڑھیں گے. وہ ساری چیزیں نتھی ہے نا, ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. لہٰذا سیاستدانوں نے بھی سودا بیچنا شروع کر دیا ہے اور جناب محترم سابق وزیر اعظم مسلم نون کے بگ گن شاہد خاقان عباسی, مصطفیٰ نواز کھوکھر اور 2-4 وڈے ہو رہے سرح دے بندے نے کہا کہ ہم اپنی دکان کھول لیتے ہیں. ٹھیک ہے میاں صاحب, نواز شریف صاحب نے اگر وطن واپس نہیں آنا تو پھر ہم اپنی دکان کھول لیتے ہیں, اپنی پارٹی بنا لیتے ہیں. لیکن مریم نواز آ رہی ہیں واپس, یہ ہے مصدقہ بات. کل ہم نے آپ کو ویلاگ میں بتا دیا تھا, گورنر پنجاب نے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ جی مریم نواز آ رہی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف بھی اگلے مہینے آ رہے ہیں, یہ ان کی خبر تھی. لیکن میری خبر یہ ہے کہ نواز شریف فی الفور وطن واپس تشریف نہیں لا رہے ہیں. اور اس کی مثال سیدھی یہ واضح ہے کہ جب مریم نواز کو انہوں نے پارٹی سپرد کی ہے تو مریم نواز آ رہی ہیں واپس. اور یاد رہیں کہ مریم نواز شریف اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئی جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان بنے تھے نواز شریف, اسی طرح ہی مریم نواز بھی پہلے چیف منسٹر کی دوڑ میں, جو میں خبر دے رہا ہوں آپ کو کہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب ہو سکتی ہے کیونکہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز جو ہیں وہ لندن میں جا کے سو گئے ہیں اور ان کو ابھی مزید نیند کی ضرورت ہے. ڈاکٹروں نے ان کو کہا کہ ابھی آپ نے پاکستان نہیں جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم چلتے ہیں اگلی خبر کے اوپر, اور اگلی جو خبر ہے وہ یہ ہے کراچی میں بھی بڑا پڑ گیا ہے بڑا جوڑ پڑ گیا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ, اور ایم کیو ایم فارغ, پیپلز پارٹی نمبر 2, پی ٹی آئی نمبر 3, ناظم حافظ صاحب نے, اپنے حافظ انہوں نے بننا ہے ناظم کراچی کا. آپ کو یاد ہوگا کہ منصورے میں قاضی صاحب کے بعد امیر جماعت اسلامی جو سراج الحق صاحب بنے, سراج الحق صاحب کے زمانے میں آصف علی زرداری صاحب تشریف لائے, منصورے گئے, لاہور گئے اور جا کے امیر جماعت اسلامی سے آصف علی زرداری نے جالی جفیاں. ادو یار کی زیرک سیاستدان ہے, وہ 5 سال بعد بھی سوچتا ہے, اتنی پلاننگ, توبہ توبہ توبہ.
وہ تب گیا منصورے میں، آج تک سوچ بھی نہیں ہو سکتی کسی کی، اس نے تبھی جا کے کہہ دیا تھا کہ ہم کراچی میں مل کے لڑیں گے۔ آج وہ پھر متحرک ہے۔ میری جماعت اسلامی کے ایک مرکزی بندے ہیں جو 4-5 رکنی کمیٹی ہے، ان میں سے ایک اپن کا بھی دوست ہے، اس نے مجھے کہا ہے، میں نے جب پوچھا کہ آپ پی ٹی اے کے ساتھ جا رہے ہیں یا کراچی میں، انہوں نے کہا پہلی غلطی ہے کہ ناظم ہمارا ہوگا جماعت اسلامی کا۔ اور آصف علی زرداری صاحب جو آئے تھے، آپ کو یاد ہے شہزاد صاحب؟ وہ میں نے کہا جی سارا یاد ہے۔ انہوں نے کہا جی آصف علی زرداری سے تب بھی ہماری محبت کی پینگیں جو تھی وہ چل رہی تھی، اب وہ بیل جو ہے وہ منڈیر چڑھ رہی ہے، لہذا کبھی امکان ہے کہ اگر جماعت اسلامی کراچی میں مل جاتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پھر یہی اب ذرا غور کریں کہ پنجاب قومی انتخابات، جنوبی پنجاب نگران وزیر اعلیٰ، پیپلز پارٹی کمزور، جماعت اسلامی دے بھی 8-10 بندے، وہ ووٹ بھی پی ٹی اے کے کھاتے میں، پیپلز پارٹی وڈی جماعت بن کے پنجاب چ بھی ابھرے ود دی ہیلپ آف جماعت اسلامی۔ یہ ساری نیگوسیشن بھی چل رہی ہے، تاہم ہمارے سورس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ 5 میں سے 3 بندے تو پیپلز پارٹی کے حق میں ہیں، لیکن 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اگر خود چل کے زبان پارک سے منصورہ تشریف لائے تو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس پہ بھی دوبارہ غور کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم چلتے ہیں کہ وزیر اعظم نے دے دیا ہے استعفیٰ، جو ہم نے پہلے آپ سے بات کی تھی، وہ استعفیٰ اس نے کیوں دیا ہے؟ وہ استعفیٰ اس لیے دیا ہے کہ جو اس کی اپوزیشن ہے وہ اپوزیشن سے آگے ہیں تنگ، اپوزیشن نہیں چلنے دے رہی۔ اور جیسنڈا ہے وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی، خاتون وزیر اعظم، ساڈی بھی تو بی بی بے نظیر شہید اللہ جنت نصیب کرے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھی، اور پوری دنیا میں جب بے نظیر ایز اے پرائم منسٹر جاتی تھی تو وڈے کاٹس کی وزیر اعظم تھی، ٹھیکیدار۔ اسی طرح نیوزی لینڈ کی جو وزیر اعظم ہے خاتون وزیر اعظم جیسنڈا، اس نے بھی ریزائن کر دیا ہے، اور اس نے اپنے پارٹی جو سالانہ اجلاس ہوتا ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ میں 7 فروری تک بطور وزیر اعظم اپنے فرائض سر انجام دوں گی، اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اور میرا دیکھیں آپ کتنے بڑے لوگ نے یار، وہ کہندی ہے کہ ہم ایک ٹیبل پر نہیں بیٹھ سکتے، جو ہماری اختلافات ہیں، جو مخالفتیں ہیں، وہ اس حد تک بڑھ گئی ہے اپوزیشن کے ساتھ کہ ہم بیٹھ کر ٹیبل پر گفتگو نہیں کر سکتے۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم کی سوچ دیکھیں ذرا آپ ناظرین، کہ اس کی سوچ یہ ہے کہ اگر ہم ٹیبل پر بیٹھ کر بات نہیں کر سکتے تو ملک نہیں چل سکتا۔ یہی تو میں پچھلے تمام ویلاگز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان جتنے بھی ہیں ان کو ٹیبل پر بیٹھنا ہے، اور اگر وہ ٹیبل پر نہیں بیٹھیں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے۔ اور اس وزیر اعظم جیسنڈا نے کلیئر کہا ہے کہ اگر ہم بیٹھ نہیں سکتے تو ملکی مفاد میں یہ ہے کہ میں وزیر اعظم سے ہی ریزائن کر دوں، اور اس نے کر دیتا، اور 7 فروری تک صرف وہ اپنے فرائض انجام دیں گی۔ یہ ہے بڑے لوگوں کی نشانی۔ کاش کے پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی تھوڑی سی عقل آ جائے معذرت کے ساتھ، اور وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر نیگوسیشن کرے کہ غریب دی روٹی دا کی کرنا ہے، آٹے دا کی کرنا ہے، چاول دا کی کرنا ہے۔ یار ہمارے یہاں تو 200 ارب سانوں بھی نہیں پتا ہونا 200 ارب کتنا پیسہ ہوتا ہے، ایک کمرے جتنا ہونا کہ سو زیادہ ہونا، آئی ڈونٹ نو، لیکن 200 ارب کی زمین بیچی، اور عمران خان نے ہمیں بتایا خطاب میں، اس نے کہا کہ 200 ارب کی ایک شخص نے زمین بیچی ہے، کسی نے اس کو پوچھا ہی نہیں ہے۔ تو وڈیاں گلاں وڈیاں معاملات نے، لیکن کاش کہ میرے پاکستانی میرے سیاستدان غریب کے بارے میں بھی سوچیں کہ اس کے بل کیا ہے، ڈبل روٹی انڈے کا ڈبل ریٹ کیا ہے جا رہا ہے، اس پہ بھی غور کرے، پھر ہی میرا ملک ترقی کرے گا۔ ورنہ یاد رکھے جس حالات پر ہم آگے ہیں، اللہ معاف کرے، یہاں خونی انقلاب بھی آ سکتا ہے جو کہ کسی کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر ملیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔